اے اللہ اور مسلمانوں کو مٹانے والے، اے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے والے، سن، میں پوچھنا چاہتا ہوں تجھے کسی مردے کی چوکھٹ پر سر جھکانے کی کیا ضرورت پڑی؟ نہ یہ حسین کا دین تھا، نہ یہ حسن کا دین تھا، نہ یہ علی کا دین تھا، نہ فاطمۃ الزہرا کا دین تھا، نہ اہل بیت کا دین تھا، کسی کا دین نہیں تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ یہودیوں کا دین ہے، یہ یہودیوں کے نرغوں میں آئے ہوئے سبائیوں کا دین ہے۔ حضرت حسن کو اسی میں زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 11 محرم الحرام 1443 ہجری مطابق 20 اگست سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ہم۔ چونکہ ماہ محرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے ملکوں کے اندر اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی حرمت کو بالائے طاق رکھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا ایک طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے، تمسخر اڑایا جاتا ہے، کھلونا بنایا جاتا ہے دنیا کی نظروں میں۔ اسلام کی عظمت و رفعت اور اسلام کے قاعدے اور قانون اور قرآن اور سنت کے اندر وارد جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ٹھوکروں پر رکھ کر اپنی منمانی شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر ان کے حوالے سے جو طوفان بدتمیزی اور جو شرارتیں اور جو تباہ کاریاں اور جو فساد اور جو بگاڑ اور جو گندی حرکتیں کی جاتی ہیں الأما والحفیظ، اس تعلق سے ان بدعات، ان خرافات، ان شرکیات اور ان کفریات کے تعلق سے، ان تمام بدماشیوں اور شرارتوں کے تعلق سے یہ بات بتلا دینا بہت مناسب اور بہت ضروری ہے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں جس کا موضوع میں نے رکھا تھا محرم کا شیطان، میں یوں سمجھ لیجئے کہ اسی کا یہ تکملہ ہے، اسی کی تکمیل ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے محرم، لیکن شیطان کو کب گوارا ہوگا کہ اللہ کی طرف منسوب، اللہ سے معنون، اللہ کی طرف سے کوئی چیز اترے اور اس میں فتن و فساد نہ برپا کرے؟ شیطان کو کب یہ پسند ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پہ چلیں؟ شیطان کب یہ پسند کرے گا کہ وہ آپ اسلام کے بہترین خوبصورت چہرے کے
کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو اسی کی تعلیمات کی روشنی میں سنواریں اور سجائیں۔ شیطان کو کب یہ گوارا ہے؟ شیطان کو تو حضرت آدم علیہ السلام یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ آدم علیہ السلام جن کے فرشتوں نے جن کے سجدے کیے اللہ کے حکم کی تعمیل میں، شیطان تو اتنا متکبر اور اتنا گھمنڈی کہ اللہ کے حکم کو بھی انکار کرتے ہوئے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ کا کام ہے بلندی کی طرف اٹھنا، مٹی کا کام ہے بلندی سے پستی کی طرف آنا، بھلا بلندی کیسے پستی کو سجدہ کر سکتی ہے؟ اس طرح کی قیاس آرائیاں کر کے، قیاس سب سے پہلے شیطان ہی نے کیا ہے۔ اللہ کے حکم میں قیاس جس نے سب سے پہلے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ شیطان نے کیا ہے۔ تو آج بھی شیطان کی راہوں پہ چلنے والے قیاس آرائیاں کر کے اللہ کے احکام کو بگاڑتے ہیں، قرآن و سنت کو خلط ملط کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ میرا کام یہ ہے کہ ان حقائق کو بھی بتاؤں اور جو منع ہیں انہیں بھی بتلاؤں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ اللہ عز و جل کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ قیامت کی صبح تک اس دین کے محافظین اس کائنات میں پیدا ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے سروں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اسلام اور اس کی حقانیت کو بیان کرتے رہیں گے، اور اسلام کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، اسلام کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے ان کے۔ اور یہ بات عجیب و غریب سی ہے، سمجھ نہیں آتی اسلام کیا ہے؟ اسلام کوئی پرندہ ہے، کوئی چڑیا ہے جس کا گلا اینٹ دو ختم؟ اسلام اللہ کی فرما برداری کو کہتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اسلام ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ اسی لیے پوری کائنات مسلمان ہے، سورج بھی مسلمان ہے، چاند بھی مسلمان ہے، زمین بھی مسلمان ہے، آسمان بھی مسلمان ہے، زمین کا ذرہ ذرہ بھی مسلمان ہے، سب مسلمان ہیں۔ اب جو لوگ مسلمانوں سے اتنا چڑھتے ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے میں صرف یہ گزارش کروں گا، آپ کا یہ پورا جسم جو ہے یہ بھی مسلمان ہے، آپ کی آنکھیں بھی مسلمان ہیں، آپ کے کان بھی مسلمان ہیں، آپ کی ناکیں بھی مسلمان ہیں، آپ کے زبان بھی مسلمان ہیں، آپ کے ہاتھ بھی مسلمان ہیں، آپ کے پیر بھی مسلمان ہیں، سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل بھی مسلمان ہے۔ کیونکہ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ جو اپنے مالک، جو اپنے پیدا کرنے والے، جو اپنے بنانے والے کی آگیا کا پالن کرے، اس کے حکم کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور جو مسلمان ہوتا ہے اس کے اوپر کسی اور کی حکمرانی نہیں چل سکتی۔ آپ کے جسم میں یہ اسلام کے جو مٹانے والے ہیں، ان سے کہو، ان کو بتاؤ کہ تم اسلام مٹانا چاہتے ہو، تم اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، تمہاری آنکھ مسلمان ہے پھوڑ دو، تمہاری ناک مسلمان ہے کاٹ دو، تمہارے ہاتھ مسلمان ہے کٹ کر دو، تمہارے پیر بھی مسلمان ہیں کاٹ دو، اس دھرتی پر چلتے ہو یہ بھی مسلمان ہے، کوئی اور جگہ تلاش کر لو چلنے کے لیے، یہ سورج مسلمان ہے بجھا دو۔ بجھاؤ گے کیا؟ تم تو اس کے سامنے مارے ڈر کے پرستش کرتے ہو، بھگوان سمجھتے ہو، اس کو بجھاؤ گے۔ یہ چاند بھی مسلمان ہے، اسے بھی مٹا دو۔ اجی اور تو اور ہے، یہ جو آکسیجن لے رہے ہو ہوائیں، یہ بھی مسلمان ہے، بند کر دو آکسیجن کچھ دن کے لیے۔ یہ مٹانے والے جو بات کر رہے ہیں اسلام کی، کچھ دن کے لیے آکسیجن نہیں ملے تو زمین کے اندر دھنسا دیے گئے، ندیوں نالوں میں پھینک دیے گئے، انہیں اپنے دھرم کے مطابق جینے کا بھی، دفن ہونے کے لیے بھی جگہ نہ ملی۔ سب مسلمان ہیں۔ یہ صرف کلمہ انسان، تم انسانوں کے دشمن ہو، بس انسان کا دشمن ہے۔ یہ عجیب و غریب مسلمان ہے۔ اس کو بولو، جاؤ خود کو ختم کر دو، کیونکہ تمہاری پوری باڈی، تمہارا پورا تمہارا پورا جسم مسلمان ہے۔ اب کہو گے پھر کفر کیا ہے؟ کفر تمہاری سوچ میں ہے، کفر تمہارے خیال میں ہے، کفر تمہاری خباثت ہے، تمہاری روح کے اندر گندگی ہے۔
پلیدگی ہے، شیطانیت ہے، تم شیطان کی پوجا کرتے ہو۔ مسلمان اللہ کی پوجا کرتا ہے، مسلمان اپنے پروردگار کا فرما بردار ہوتا ہے، مسلمان اللہ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتا ہے، مسلمان اس کا سجدہ کرتا ہے، مسلمان کے جسم پر اس کی حکمرانی، خیالوں پر بھی، اس کے دماغ پر بھی، اس کے کانوں پر بھی، اس کی آنکھوں پر بھی، اس کے ہاتھوں پر بھی، اس کے پیروں پر بھی مسلمان چلتا ہے تو رب کے حکم کے مطابق چلتا ہے، دیکھتا ہے تو رب کے حکم کی طرف دیکھتا ہے، سنتا ہے تو رب کی باتیں سنتا ہے، اپنے مالک اور پروردگار کا وہ داس ہے، بندہ ہے، غلام ہے۔ اور تو اس کے مٹانے کی بات کر رہا ہے۔ اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہو یہ صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، یہ تمہارے بھی ہیں نادان، تیرے بھی رسول ہیں، لیکن تو شیطان کا پجاری ہے، تو آتنکوادیت کا پجاری ہے، تو دہشت گرد کا پجاری، دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، تو باغی ہے اپنے مالک کا، پروردگار کا۔ سمجھ، ہوش کے ناخن لے، مٹانا ہے تو خود کو مٹا دے، جا اپنی گردن کٹا دے، کیونکہ یہ بھی مسلمان ہے، اور میں ثابت کرتا ہوں کیسے مسلمان ہے۔ پتہ ہے، آنکھ تیری ہے، کان تیرا ہے، ناک تیری ہے، زبان تیری ہے، ہاتھ تیرے ہیں، پاؤں تیرے ہیں، مجھے ایک بات تو بتا دے، میں تجھے مان جاؤں گا کہ تو اپنے باپ کی صحیح اولاد ہے، حقیقی اولاد ہے، اور واقعی تو حق پر ہے، تو مجھے بتا دے، آنکھ تیرے قبضے میں ہے، تیرے آنکھوں میں ہے، اس آنکھ کو بول کہ اے آنکھ تو ذرا سن کے دکھا دے، تو ذرا سن کے دکھا دے۔ کان تیرے پاس ہیں، اے اللہ اور مسلمانوں کو مٹانے والے، اے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے والے، سن، یہ زبان تیرے منہ میں چلتی ہے، جو اس زبان سے تو سونگھنے کا کام لے لے اور کہہ دے اے زبان بولنا بند کر، تو سونگھ کے بتا دے۔ ناک سے بول جو سونگھنے کی طاقت رکھتی ہے، اے ناک تو سونگھنا بند کر دے، تو بولنے کا کام کر لے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، تو اپنا حکم اس کے اوپر چلا کر کے دیکھ، چلا کر کے دیکھ، واقعی ہم تجھے اپنے تیرے اولاد، تیرے باپ کی حقیقی اولاد سمجھ جائیں گے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کیا مٹائے گا؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ اللہ کا نام کبھی مٹا ہے؟ اسلام کوئی 1400 برس کا نہیں ہے، جب سے یہ روئے زمین بنائی گئی، جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تب سے اسلام اس کے ساتھ ساتھ ہے، الحمدللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ مسلمانوں اپنی عظمت کو پہچانو، اپنی شان کو پہچانو۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا، نہ مردے کا نہ زندے کا، اس کے دل میں عقیدت و محبت کا جو منار ہوتا ہے وہ رب عرش اعظم کا ہوتا ہے، اللہ کا ہوتا ہے۔ ظالم، اور تم نے اپنی اصل میں وقت ہی ختم کر دی نا، تم اپنے ہاتھوں سے کھپچیاں بناتے ہو، کھپچیوں سے تازیہ بناتے ہو، منارے بناتے ہو، گنبد بناتے ہو، کہتے ہو یہ تازیہ بابا، اپنے ہاتھوں سے جھنڈے بناتے ہو، علم بناتے ہو، یہی نہیں اپنے ہاتھوں سے دلدل بناتے ہو، پھر اس کے سجدے کرتے ہو، ان بے جان مردہ کھپچیوں، ابرق اور قسم قسم کے کاغذوں سے تم خود بناتے ہو۔ غیر مسلموں کی شبیہ بت پرستی اسلام میں نہیں ہے، لیکن تم وہ حرکتیں کرتے ہو جو حرکتیں غیر کرتا ہے، جو حرکتیں کون کرتا ہے؟ غیر مسلمان کرتا ہے، اس لیے اسلام رسوا ہو رہا ہے۔ یہ شیطانیت کا کام اللہ کے اس ماہ محرم میں ہو رہا ہے، اس لیے یہ لوگ فساد پیدا کر رہے ہیں۔ تم ایک اللہ کی پرستش کرو، تم ایک اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ، تم ایک اللہ کی چوکھٹ پر اپنے سروں کو جھکاؤ۔ تم قبروں کی چوکھٹوں پر، مردوں کی چوکھٹوں پر سر جھکاتے ہو، اور مجھے حیرت ہوتی ہے، ایک ملک کا سربراہ، کل نہیں پرسوں کی بات ہے، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اینکر ان سے انٹرویو لے رہا ہے کہ آپ تو گئے تو فلانے بابا کے چوکھٹ کے اوپر آپ نے سجدہ کیا۔ میں ان حضرت سے درخواست کرنا چاہوں گا، وہ کسی مسلمان ملک کے سربراہ ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، آپ کی ذہانت اور آپ کی فطانت کی میں داد دیتا ہوں، آپ نے اس اینکر کو بڑے اچھے انداز سے، نہیں ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول، ہم وہی مانتے ہیں، اصل میں کیا ہے، تکبر سے اللہ نے منع کیا ہے، گھمنڈ سے اللہ نے منع کیا ہے، تو ہم اس لیے ان حضرت کی بابا
بابا فرید الدین گنج شکر کی چوکھٹ پہ جا کر ہم نے اس لیے سر جھکا دیا تاکہ ہمارے اندر سے تکبر نکل جائے، ہمارے اندر سے غرور نکل جائے، ہمارے اندر سے گھمنڈ نکل جائے۔ اس بیوقوف کو کون سمجھائے؟ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اتنے بڑے ملک کے سربراہ ہونے کے باوجود بھی یہ ذہنیت انہیں پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ یہ گردن کٹ جائے رب کی چوکھٹ کے سوا، کسی نبی کے، کسی رسول کے، کسی درگاہ، کسی ولی، کسی پیر کے چوکھٹ کے اوپر یہ گردن نہیں جھکنی چاہیے۔ تم فلسفے بتا رہے ہو، تم عقیدت و محبت، یہ ہماری عقیدت جھکی ہے۔ کفار مکہ تم سے بہتر تھے۔ کفار مکہ اللہ کو تسلیم بھی کرتے تھے۔ کون کہتا ہے کفار مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ خانہ کعبہ کی چوکھٹوں پہ وہ سجدے کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ کافر قرار دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے سوا 360 بت جو تھے انہیں بھی حاجت روا سمجھتے تھے، انہیں بھی عقیدت کا مرکز سمجھتے تھے، ان سے بھی ان کو محبتیں تھیں، ان کے سامنے بھی وہ سجدے کرتے تھے، سر جھکاتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، فریاد کرتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تجھے کسی مردے کی چوکھٹ پر سر جھکانے کی کیا ضرورت پڑی؟ یہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے حلال ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا تھا، جب کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے تو قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے، وہاں ان کے ماننے والوں کو دیکھا، وہاں وہ اس کے سجدے کرتے ہوئے، ہم نے اس کے ماننے والوں کو دیکھا کہ وہ اس کے سجدے کرتے ہیں، ہمیں آپ سے عقیدت ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم تو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز آپ کو سمجھتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا سجدہ کریں، ہم آپ کے سامنے رکوع کریں، ہم آپ کے سامنے سروں کو جھکائیں۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی کو حلال ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، عورتیں اپنے شوہروں کے رکوع کریں، عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے جھکیں۔ اللہ اللہ، یہ تعلیم تھی نبی کی، یہ تعلیم کیا صحابہ کو عقیدت نہیں تھی؟ نبی تو زندہ تھے، نبی تو باحیات تھے، نبی تو سامنے تھے، کیا صحابہ کو عقیدت نہیں تھی؟ کیا صحابہ نہیں عقیدت میں محبت تھی؟ صحابہ کو، اسے بیچارے کو مردے سے محبت ہو گئی، حکومت حاصل کرنے کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے وہاں جا کے اس کے سجدے کر رہا ہے اور کہہ رہا جی عقیدت ہے، تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، فلسفے کر رہے ہو۔ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تمہیں اللہ توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، ایسے ظالموں کے صحبتوں سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے، کیونکہ تم ایک ملک کے سربراہ ہو۔ اللہ تمہیں توحید کی دولت عطا فرمائے اور اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے تاکہ تم اللہ سے توبہ کر کے حقیقی طور پر توحید و سنت کو سمجھو۔ اور میں علماء سے درخواست کروں گا، اس ملک کے علماء سے، سب میری بات سمجھ رہے ہیں، اس ملک کے علماء سے درخواست کروں گا، اللہ کے لیے اسٹیجوں کے اوپر سیاسی بازی گریاں نہ دکھاؤ، بلکہ ایسے سربراہوں کو توحید بتلاؤ، سنت بتلاؤ، اسلام بتلاؤ۔ اس بیچارے کو کیا پتہ، زندگی بھر کھیلتا رہا، زندگی بھر پوری دنیا گھومتا رہا، وقت ملا اللہ نے اسے حکومت دی تو آج وہ ایسی حرکتیں کرا، کبھی ایسی طرح سے ذلیل ہو جائے گا، نہ اسے کوئی خواجہ بچائے گا، نہ فرید الدین گنج شکر بچائے، اما جو خود مر گیا، جو اپنی زندگی نہیں بچا سکا، وہ تمہاری حکومت کیا بچائے گا؟ جو بے اولاد مر گیا، جو بیمار مر گیا، تم اس سے شفا مانگتے ہو؟ یہی وہ خرابیاں ہیں جو تمہیں ذلیل و رسوا کر رہی ہیں۔ اور تو اور ہے ہمارے ہاں یہ جاہل اپنے آپ کو سنی کہنے والا کیا کیا حرکتیں کر کے بیٹھا ہوا ہے اس ماہ محرم کی، جسے اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، شہر اللہ المحرم، محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ شیطانی حرکتیں، یہ شیطانی داستانیں، یہ شیطانی قصے اور کہانیاں، اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس نے کری؟ کس نے ان کو مارا؟ انہی سبائی یہودیوں نے مارا، انہی اپنے آپ کو ماتم کرنے والے، یہ تعزیے بنانے والے، یہ شدے لہرانے والے، یہ دنیا میں اللہ نے ان کو جہنم بنا دیا، انگاروں پہ چلنے والے۔ ابھی آتے ہوئے میں نے دیکھا محترم، باقاعدہ انگار سلگائی گئی ہے اور بھیڑوں کی بھیڑ، بانس کی کھپچیاں لگائے ہوئے، انتظار ہے کہ چلو آگ کے اوپر ماتم ہوگا۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام متعارف کروایا جا رہا دنیا والوں کو؟ یہ وحشیت ہے، یہ بربریت ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ جانوریت ہے، یہ اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکہ ہے۔ اور رب ذوالجلال کی قسم، ہم تمہیں منع نہیں کریں گے، تم کرو،
تم جاؤ اس سے بھی زیادہ کرو، لڑکیوں کو ننگا نچاؤ، ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے، خلط ملط کرو، شرک کرو، کفر کرو۔ ہم تو صرف اللہ کی بات بتائیں، ہم منع تکلیف ہم کو صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ان باتوں کو اسلام سے منسوب کیا جاتا ہے، اسے دین کے آئینے میں پیش کیا جاتا ہے، اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام بتلایا جاتا ہے، حسین ابن علی کا دین بتلایا جاتا ہے، اسے علی مرتضیٰ کا اسلام بتایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہ یہ حسین کا دین تھا، نہ یہ حسن کا دین تھا، نہ یہ علی کا دین تھا، نہ فاطمۃ الزہرا کا دین تھا، نہ اہل بیت کا دین تھا، کسی کا دین نہیں تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ یہودیوں کا دین ہے، یہ یہودیوں کے نرغوں میں آئے ہوئے سبائیوں کا دین ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اس لیے اسلام مت کہو، اسے تم کچھ بھی چاہو اس کا نام دو، لیکن اسے اسلام کا نام، کیونکہ اس سے اسلام رسوا ہوتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے، اسلام کا سر جھکتا ہے، اور ہم زندہ رہیں گے جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف بولتے اور تمہیں سمجھاتے رہیں گے، درس دیتے رہیں گے، بتلاتے رہیں گے۔ ہے بات حقیقت کی نہیں؟ عزیزان گرامی، اس کو سمجھیے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ اسلام کے نام پر مداری پنا کرتا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کے فکر میں لگا ہوا ہے، ڈھڈورا پیٹتا ہے، اسلام کے نام پر کفر کو پھیلا رہا ہے، اسلام کے نام پر شرک کو بانٹ رہا ہے، اسلام کے نام پر ننگا ناچ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی اسلامی سنہ تاریخ کا پہلا مہینہ آتا ہے، اسی وقت سے مجالس عزا شروع ہو جاتے ہیں، ماتم کی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں، مرثیہ خوان ایک سے ایک خوان کر پڑھنے والے پڑھنے والیاں بھی رنگ برنگے کپڑوں میں ٹیلی ویژنوں پر اور واٹس ایپ اور دیگر تمام میڈیا پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف زہر اگلنے والے حضرت حسین کی شہادت کی آڑ لے کر امیر المومنین اور مومنوں کے ماموں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی حضرت امیر المومنین معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ پر تبرے کسے جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر یہ ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے کہ آؤ اسی طرح سے تم بھی صحابہ کو برا سمجھو، انہیں گالیاں دو، ان کے بارے میں اپنے دل میں نفرت رکھو، عداوت رکھو۔ تو اے مسلمانوں، اے کلمہ محمد کو پڑھنے والو، اے کلمہ توحید کے مت والو، ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اچھی طرح سے یاد رکھنا، یہ اپنے پلے باندھ لینا۔ اگر تمہارے ہمارے دل میں کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے تعلق سے ذرا بھی عداوت یا نفرت کا شائبہ پایا گیا، رب کعبہ کی قسم ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنت کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو۔ سمجھ میں بات آئی؟ اور یہ بھی نہیں کہ کسی کے تعلق سے دشمنی اور کسی کے تعلق سے دوستی، سب کے تعلق سے۔ ہمارے نزدیک سارے صحابہ خلفائے راشدین المہدیین ہیں، سارے صحابہ ہمارے نزدیک محترم ہیں۔ اور سنو، ایک ادنا صحابی، کون سا؟ چھوٹا صحابی، ادنا حضرت حسین بھی شہید جو ہے نواس رسول ہے، صحابی رسول ہے، حضرت حسن بھی نواس رسول ہے، صحابی رسول ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو بڑے مقام کے مالک ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ بیٹی فاطمۃ الزہرا عورتوں کی سردار ہے، اللہ اکبر، کیا رتبہ اور کیا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں ایک ادنا صحابی کے بارے میں اگر آپ کے دل میں، اگر ایک ادنا صحابی کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو اور قیامت تک آنے والے تمام ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، مومنوں کو، سب کو ترازو کو ایک پلڑے پہ رکھ دو، رب کعبہ کی قسم ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے، تم اس کے ایک مٹھی جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے ہم اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ والحدیث کا عقیدہ۔ تم یہ سنی جاہل، اس کے مولوی جاہل، جہالت میں اس کو تعزیے، شدے، علم اس کو بھی لگا دیا شیعوں کے راہوں پر، 10 دن ماتم جلوس، تعزیہ، مرثی اور نہ جانے کیا کیا گاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ایک فضل اور بھی ہے، اور میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ لوگ بھی محسوس کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ آج سے 20-30 سال پہلے کی پیچھے جائیں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہروں میں، آپ کے علاقوں میں، بستیوں میں
پہلے جو دھمال ہوتا تھا اور اس میں سنی اپنے آپ کو کہنے والے یہ جاہل سنی ان کے ساتھ مل جل کر کے جو سب کچھ کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں 95% یہ چیز اب ختم ہو چکی ہے. نہیں، تفریق ہو گئی ہے. یہ جد و جہد ہے، یہ کوشش ہے، یہ محنت ہے، ان اہل حق کی دعوتوں کی محنتیں ہیں جنہوں نے ان باطل چہروں کو بے نقاب کر کے اپنے منبر و محراب، اپنی تقریروں، اپنی تحریروں سے دنیا کے سامنے حقیقت کو رکھا ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت اپنی جگہ، ہم تو انہیں اپنے دل کے آئینے میں بسا کے رکھے ہوئے ہیں، ان سے محبت اہل بیت کی سب کی. لیکن یہ جو دین پرچار کیا جا رہا ہے، یہ جو دین دنیا کے سامنے متعارف کروایا جا رہا ہے، یہ دین حسین کا دین نہیں ہے، یہ دین علی کا دین نہیں ہے، یہ دین حسن کا دین نہیں، فاطمۃ الزہرا اہل البیت کا دین نہیں ہے. یہ دین تو دین یہودیت ہے، یہ دین تو دین سبائیت ہے، یہ دین تو کوفہ سے نکلا ہوا دین ہے. یہ کوفے کے لوگ تھے، یہ سبائی تھے، یہ یہودی تھے جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا. اور جہاں تک یزید رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ ہے، ان کے آڑ میں انہیں بھی گالیاں دے کر مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ایک آج میں بڑی عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، البدایہ والنہایہ کے حوالے سے اور تاریخ طبری کے حوالے سے. آپ نے شاید اس سے پہلے نہ سنا. کل جب میں اس موضوع پر مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ایک بہت اہم نقطہ ملا جس نے پورے واقعہ کربلا کو تبدیلی کر دیا. ان حوالوں سے میں بات کروں. چونکہ خطبہ جمعہ ہوتا ہے، اس میں ریفرنس حوالے یہ وہ کتابیں صفحہ اتنا نہیں وقت ہوتا ہے، لیکن تاریخ طبری کے حوالے سے اور اسی طرح البدایہ والنہایہ کے حوالے سے، اسی طرح آل صحابہ فی تمیز صحابہ علامہ ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، ان کے حوالے سے میں کچھ باتیں 2-3 پوائنٹس آپ کے دماغ میں رکھنا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے ہی فتنوں کا دروازہ کھل گیا تھا. پتہ ہے آپ کو، اور کنہوں نے شہید کیا وہ میں بیان کر چکا ہوں. یہی کلمہ پڑھنے والے عبداللہ ابن سبا، یہودی کی اولاد، اسی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنے والے اسی کے گروہ تھے جو سیدنا عثمان غنی داماد رسول کو گھر میں 40-50 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر کے ان کو شہید کیا رات کے تاریکیوں میں. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ان سبائیوں کی نظر حضرت حسن ابن علی پہ تھی. حضرت حسن کو ابھارا کہ تم اب خلافت کے حقدار. حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا، آپ کو پتہ ہی ہے، انہی خارجیوں نے شہید کیا، انہی شیعان علی کے ایک گروپ نے شہید کیا. حضرت علی کی شہادت کے بعد اب ان کی نظر حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی. چنانچہ ان کو ابھارا کہ چلو امیر معاویہ کے خلاف لڑائی کرتے ہیں. حضرت حسن ابن علی حضرت امیر معاویہ سے کھڑے ہوئے، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، یاد رکھنا حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں. اور اس وقت حضرت حسین کی عمر جب آپ کوفہ کے لیے نکلے 2 برس کی، 10 برس کی، 25 برس کی، 40 برس کی نہیں تھی، 69 ایک کم 70 برس کی تھی. کتنی؟ ایک کم 70 برس کی. 70 برس کی عمر کا انسان کوئی بچہ نہیں ہوتا، نہ سمجھ نہیں ہوتا، اچھے بروں کی اس کو اچھی تمیز ہوتی ہے. یہ ظالموں نے حضرت حسین کو باغی بنا کر کے کھڑا کیا. ظالموں نے حضرت حسین کو باغی بنایا کہ بغاوت کری حسین نے، یزید کی بیعت نہیں لی، ان کی بیعت نہیں لی. سنو حقیقت کیا ہے. حضرت حسن ابن علی پر ان بلوائیوں کی، ان سبائیوں کی جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، ان کی نظر تھی انہیں بھی راستے سے ہٹا دیا جائے. حضرت حسن کو چنانچہ بھرا، خوب آجو باجو وہی لوگ تھے جیسے حضرت علی کے ارد گرد اور کوئی نہیں تھا. یہی بلوائی تھے جنہوں نے حضرت علی کو خلیفۃ المسلمین متعارف کیا. حالانکہ وہ برحق خلیفہ تھا، لیکن انہوں نے کہا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں. محبت کی آڑ لے کر حضرت علی سے جب حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ان بلوائیوں کو میرے حوالے کرو جنہوں نے عثمان کو شہید کیا، میں ان کو قتل کروں گا. وہ سمجھ گئے کہ اگر علی کو ہم نے کرسی پہ نہ بٹھایا اور ان کے ارد گرد نہ رہے تو پھر تو ہماری گئی، ہم تو ختم ہو جائیں گے. چنانچہ بہلا پھسلا کر حضرت علی کو بہرحال حضرت علی نے کہا کہ بھائی مجھے تھوڑا سا موقع دو، میرے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ وہی قاتلان عثمان ہیں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں ان سے بدلہ لے سکوں، میری جرت نہیں کہتی، اگر میں نے کچھ کہا تو یہ خود مجھے قتل کر دیں گے. سمجھ بات آئی؟ ہاں.
یہ وہ سیاست تھی مدینے سے نکل کر جو کوفہ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دارالسلطنت مدینے سے منتقل کر کے کوفہ لے گئے، اور کوفہ لے جانے والے حضرت علی نہیں تھے۔ سنو، جس طرح دارالسلطنت ابو بکر کی مدینے میں تھی، عمر کی مدینے میں تھی، عثمان کی مدینے میں تھی، حضرت علی کی بھی مدینے میں ہونی چاہیے تھی، لیکن ان بلوائیوں نے کہا نہیں، آپ کو تو ہم کوفہ لے جائیں گے۔ حضرت علی کیا کرتے؟ ان کو لے کر کے کوفہ دارالسلطنت منتقل کی گئی، ان کو خوب کبڈی کھیلنے کا موقع ملا، اور یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ کو بھی اور حضرت علی کو بھی، حضرت علی کو پا گئے فجر کے وقت، اور عبد الرحمن ابن ملجم خبیث نے، جو خارجی تھا، جو حضرت علی کے گروہ سے تھا، لیکن اس کے دل میں دشمنی تھی، اور شہید کر دیا، وہ الگ تاریخ ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین کو انہوں نے خلیفہ بنایا، اور سوچا جیسے علی کو شہید کر دیا گیا، اب حسین کا بھی، حسن کی بیماری ہے، حسن کو ختم کر دو۔ میدان کارزار میں لے جا کے کھڑا کر دیا گیا، ساری کوفی فوجیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور یہ ہوا کہ صبح جنگ ہوگی۔ اسی دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص کچھ لوگوں کو لے کر کہا چلو دیکھتے ہیں کہ خیموں میں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ گئے، گھومتے گھومتے ایک خیمے میں لائٹ چراغ جل رہا تھا اور خسر پھسر کی آواز آ رہی تھی۔ کہا سنو کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے آ کے جو حضرت حسن کو خبر دی، حضرت حسن کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ کل صبح جب معاویہ کی فوج ہم پر حملہ آور ہوگی، اس وقت ہم سب، اس کا کمانڈر جو تھا، ہم سب مل جل کر کے سارے امیر معاویہ کے ساتھ ہو جائیں گے، ہم کو انعام ملے گا، اور حسن کو اسی بہانے ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر! حضرت حسن کے کان کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تو ہماری فوج کا حال ہے، کل صبح ہوتے ہوتے نہ جانے کیا ہوگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیٹر پہنچ چکا تھا، خط پہنچ چکا تھا، جس میں سیدنا امیر معاویہ نے یہ بیان دیا، لکھا تھا کہ حسن تم کو جتنا بھی چاہیے، اپنے اپنے خاندان کتنا بھی سالانہ جو بھی اخراجات ہیں ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن امت محمدیہ کی تباہی نہیں ہونی چاہیے، خون کا قطرہ بھی نہیں گرنا چاہیے۔ اللہ کے لیے حکومت مجھے میرے حوالے کر دو، میں سارے فتنوں کو فرو کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ حضرت حسن کی سمجھ میں بات آ گئی، دستخط کر دیا اور ہر کارے کو بھیج کر کے اور صلح کر لی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور نبی کائنات کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، میرا یہ بیٹا دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، یہ نبی کائنات کی پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی الحمدللہ۔ اس طرح حضرت حسن نے حکومت ڈیلیور کر دی، کس کے لیے؟ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں۔ ان بلوائیوں کے سارے ہمتیں پست ہو گئیں، حضرت حسن کو اسی میں زہر دے کر کے اسی پاداش میں اس دنیا سے رخصت کر دیا، شہید کر دیا گیا۔ جناب علی انہی بلوائیوں نے شہید کیا، لیکن اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی خلافت رہی 20 برس تک کسی مائی کے لال نے چوں بھی نہ کری، گردن اٹھانا تو بڑی دور کی بات رہی، بغاوت کرنا تو بڑی دور کی بات رہی۔ اسی دوران صحابہ نے بھی، تابعین نے بھی، اور خود حضرت امیر معاویہ کہ آپ کی، اب اسی درمیان ظاہر ہے کہ ان کا مرض بھی تھا جس پر چاقو خنجر پڑا تھا، بلوائیوں نے جو حضرت علی کو تو شہید ہو گئے تھے، لیکن ان کے خنجر کمر میں لگی تھی، جس کے زہر سے حضرت امیر معاویہ زندگی بھر بے اولاد ہو گئے۔ اور حکیموں نے کہا کہ آپ بے اولاد ہو جائیں گے، ایسی دوا ہم پلائیں گے لیکن آپ کا زخم صحیح ہو جائے گا، لیکن بہرحال وہ زخم ابھرتا رہا۔ امیر معاویہ کا آخری وقت آیا، لوگوں نے کہا آپ اپنا کوئی ولی عہد مقرر کر لیں، ورنہ نہ جانے کیا امت مسلمہ کے اندر فتنہ ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو بلایا اور ممبر پر تشریف رکھا اسی جمعے کے دن، اسی ممبر رسول سے ملک شام کے اندر، اور کہا اے اللہ، میں یزید اپنے بیٹے کو میں اپنے بعد مسلمانوں کا امیر منتخب کر رہا ہوں، اے اللہ میرے مرنے کے بعد یہی خلیفہ ہوگا، اگر میں اپنے اس فیصلے میں غلط ہوں تو اے بار الہ میری زندگی میں اسے موت دے دے۔ سمجھ رہے ہو، صحابی نے منتخب کی، ایک جیسے لہابیوں نے نہیں، یہ لہابی رکابی انہوں نے نہیں، صحابی رسول کاتب وحی جبریل آتا تھا، نبی کہتے تھے اکتب یا معاویہ، لکھو معاویہ، وہ تھی ہستی جس کو آج لوگوں نے کھیل بنایا ہوا ہے، اور یہ سنی بیچارہ سن کے سنی
اپنے آپ کو انہی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے اہل سنت والجماعہ، یہ منہ اور مسور کی ذات، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ اس طرح سے حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنایا گیا، بلوائیوں نے سر اٹھائے، بہرحال وہ قصہ مختصر۔ حضرت حسن بھی صاف ہو گئے، اب آخری کیل تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ بلوائیوں نے سوچا انہیں بھی ختم کیا جائے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ 1500 خطوط کوفیوں نے حضرت حسین کو یرغمال بنانے کے لیے بھیجا۔ یہاں لفظ یرغمال پہ غور کیجئے، اور بہانہ کیا بنایا؟ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہم یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کریں گے، ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے۔ یہاں ایک بات سمجھ لو، زندگی بھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فائدے میں رہو گے اور دلوں میں کوئی کدورت کسی کے تعلق سے نہیں پیدا ہوگی۔ حضرت حسین اس حقیقت کو سمجھ رہے تھے، اور خود چچا حضرت عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اور یزید میں سنا، جب یزید نے ملک شام میں سنا کہ کوفے کے لوگ بغاوت کر رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا عبداللہ ابن عباس کو انہوں نے اطلاع دی کہ حسین کو سمجھائیے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ان کے کہنے پر غلط قدم اٹھائیں اور امت کے اندر فساد پیدا ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین ابن علی سے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم میرے روکنے سے یا تمہارے گھوڑے کے نیچے آنے سے رک جاؤ گے تو میں تمہارے گھوڑے کے نیچے بھی آ سکتا ہوں، لیکن تم مت جاؤ کوفیوں کے کہنے پر، کوفیوں نے ہی تمہارے باپ کو شہید کیا، کوفیوں نے تمہارے بھائی کو شہید کیا، تمہیں بھی شہید کریں گے۔ حضرت حسین نے کہا میں سمجھتا ہوں۔ حضرت یزید کا پیغام پہنچایا گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت حسین ان کوفیوں کو مزہ چکھانا چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کوفی باغی ہے، یہ کوفی بلوائی ہے، انہیں پتا تھا۔ حضرت حسین یزید کی مخالفت میں نہیں گئے تھے، حاشا وکلا، اللہ کے نبی کے گھرانے کا تربیت یافتہ، اس کے اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف علم بغاوت بلند کرے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم اس نماز رسول کے ساتھ کچھ اور کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت حسین جانتے تھے، اور دلیل معراج ربانی دے گا آپ کو، سنو علیہ صحابہ فی تمیز الصحابہ۔ حضرت حسین گئے تھے وہاں پہ کوفہ میں، اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہ یزید کے اپنے ہاتھ پہ بیعت کروائیں، نعوذ باللہ، یہ تو نماز رسول کے اوپر بہت بڑا الزام ہے، ہرگز نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا دین ہست و حسین ہے، اور شاہ ہست و حسین، دین ہست و حسین، سرداد نداز در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ ہست و حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین۔ جھوٹ ہے، یہ کہنے والا مردود ہے، یہ کہنے والا خبیث ہے، یہ کہنے والا رافضی اور شیعہ ہے، یہ اسلام کا منکر ہے۔ حضرت حسین دین کی بنیاد، کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بنیاد نہیں ہے، ابو بکر نہیں، عثمان، یہ سب کون تھے؟ یہ کفر کی بنیاد تھے۔ اس طرح سے اشعار صوفیائیت کے رنگ میں رکھ کر اپنی بڑوری، اپنی بڑائی کو اس طرح سے لوگوں کے دماغوں پہ مسلط کیا گیا۔ تو یہ ایک بات یاد رکھو، حسین رضی اللہ عنہ یزید کی مخالفت میں نہیں نکلے تھے، ہرگز نہیں۔ حسین رضی اللہ سنو، نکلے مکے سے، عین یوم الترویہ تھا، 8 ذی الحجہ کی تاریخ، تمام دنیا کے مسلمان منا کی طرف ہجرت کر رہے، منا کی طرف جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانوادے کو لے کر کے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ آگے بڑھے، بہرحال راستے میں پہنچے، وہ اس فتنے کو مٹانا چاہتے تھے جو فتنہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کے خلاف کوفہ کے اندر پل رہا تھا۔ راستے میں پہنچے، قاصد ملا مسلم بن عقیل کا، جس کو بھیجا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے، مسلم بن عقیل کا خط ملا کہ آ جاؤ، معاملہ صاف ہے، یہاں لوگ تیار ہیں۔ حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے، آگے بڑھے۔ پھر ایک قاصد ملا، اس نے کہا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا کوفیوں نے۔ مسلم ابن عقیل کو کس نے شہید کیا؟ بولو، کوفیوں نے، جی جناب، کوفیوں نے، انہی بلوائیوں نے، یہی بھوں بھوں رونے والوں نے، یہی آگ کے اوپر ماتم کرنے والوں نے، یہی حسین کا تعزیہ نکالنے والوں نے۔ یہ حسین کا تعزیہ نہیں، یہ حسین کا جنازہ ہر سال نکالتے ہیں، یہ اسلام کے منہ پر تماچا مارتے ہیں۔ زندہ ہوتا ہے، کہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے غیرتو، اسلام مرا نہیں ہے اور نہ قیامت تک مرے گا انشاءاللہ۔ تم جیسے مردے
تم جیسے اشعار کہنے والے ضرور مٹیوں میں مل گئے، ختم ہو گئے، لیکن اسلام کربلا کے بعد نہیں زندہ ہوتا ہے۔ اسلام کربلا یہ صرف شیعوں نے خوب اچھالا، شاعری کری، یہ کرا وہ کرا، سب۔ سنو، حضرت حسین راستے میں پہنچتے ہیں، مسلم بن عقیل کا دوسرا قاصد ملتا ہے کہ شہید کر دیے گئے، بیٹے شہید ہو گئے اور خود بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین نے اپنے قافلے سے کہا خلاص، ہمیں بہت بین واضح ثبوت مل گیا، چلو اب ہم مدینہ واپس چلتے ہیں، جانے کا کیا فائدہ وہاں، جن کو ہم نے بھیجا تھا ظالموں نے اس قاصد ہی کو شہید کر دیا، میرے بھائی کو شہید کر دیا، چلو واپس چلتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، حسین تو اسلام بچانے جا رہے تھے، تو راستے سے جان بچا کے کیوں بھاگ رہے؟ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام بچا رہے تھے تو بچانے والا اسلام کا اپنی جان نہیں بچاتا، اپنے جان کے نذرانے پیش کر اسلام کو بچاتا ہے۔ یہ ظالم کہتے ہیں اسلام بچانے کے لیے حسین گئے تھے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ الزام ہے، یہ اسلام کے اوپر بہتان ہے۔ حسین بن علی کہا چلا خلاص واپس چلو، قافلوں کو موڑا، لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میرا بھائی شہید ہوا ہے، تمہارے کہنے پر گیا ہے، میرا بھائی شہید ہوا ہے اور آپ ایسے واپس چلے جاؤ گے میرے بھائی کے خون کا بدلہ لیے ہوئے؟ عربوں کی گھٹی میں تھا خون کا بدلہ خون، چاہے خود چلے جائیں۔ حضرت حسین نے سمجھایا، لیکن انہوں نے کہا نا ہم تو جائیں گے، آپ کو واپس ہونا ہے چلے جاؤ۔ حضرت حسین کیسے واپس ہو سکتے تھے قافلوں کو چھوڑ کر؟ پھر لے کر کے گئے، راستے میں پہنچے، شام کی طرف قافلہ تھا، جناب علی اس کا رخ موڑ دیا، ان ظالم بلوائیوں نے، فوجیوں نے جناب علی خوب عقیدت و محبت کا نام لے کر کے چھرا گھونپا اور کربلا کی طرف۔ حضرت حسین سمجھ گئے، وہاں پہنچے تو دیکھا فوج جرار سامنے کھڑی ہوئی۔ یہ جو آپ کہانیاں سنتے ہو نا، خیمے لگائے گئے، پانی آنا گیا، پانی بند ہو گیا، فلانا بند ہو گیا، ڈھکا، یہ سب ناٹک بازی ہے، یہ سب ڈرامہ ہے مداریوں کا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فریب ہے، کوئی پانی ہونی بند نہیں تھا، پانی کے 3 راستے سے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے ایسے کذب بولے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا دیکھو فوج سامنے تھی، تقریر کی، اٹھاؤ کتاب ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ، کہتے ہیں سنو مجھے مدینہ واپس جانے دو، مجھے لڑنے نہیں آیا ہوں میں، مجھے مدینہ واپس جانے دو، میں چلا جاتا ہوں، یا اسلامی سرحدوں پہ جانے دو، میں وہاں اپنی جان گنوا دوں گا، شہید ہو جاؤں گا، یا مجھے یزید کے پاس بتا دو راستہ، میں جا کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں۔ ہائے، اپنے آپ کو سنی کہنے والے جاہلو مفتیوں، کیوں گمراہ کرتے ہو امت کو؟ حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے، حضرت حسین یزید کے باغی نہیں تھے۔ اور جاؤ مجھے کوئی ایک روایت حضرت حسین کی بتا دو جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں نے یزید کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی ہے۔ جاؤ ایک روایت بتا دو کہ اہل البیت نے کسی نے بھی یزید ابن معاویہ کے خلاف ایک زبان کلمے اہانت بھی کہیں ہو۔ جاؤ، یہ سب شیعی روایتیں، جھوٹ، مکر، فریب، ان کی روایتوں پر اپنے آپ کو یہ سنی کہنے والا بھی مسلمان جو ہے رافضی شیعوں کے چکر میں آ کر کے ڈھول تاشے پیج رہا ہے، تعزیے بنا رہا ہے، قبریں بنا کر کے تعزیوں کے اندر رکھتا ہے کہ حسن کی قبر ہے، یہ حسین کی قبر ہے، پھر اس کے سامنے چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے، عورتیں، مرد، بچے تعزیوں کے نیچے سے گزرتے ہیں، دھوئیں اور کیا کہتے ہیں جناب علی عود سلگائے جاتے ہیں، جھنڈے اور جلوس نکالے جاتے ہیں، پورے ملک کا ملک درہم برہم ہو جاتا ہے، نظام بھی، سسٹم بھی، سب چھٹی بنائی جاتی ہے۔ جاؤ، 300 برس کے بعد ابن بویہ نے بغداد کے اندر تعزیہ، ماتم، مرثیہ شروع کیا۔ کتنے برس سے؟ بولو، 3.5 برس کے بعد۔ بہرحال لمبی داستان، یہ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استغفر اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کسی حکمران کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کوئی کرے گا تو قیامت کے دن میں اس کی بخشش نہیں، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، وہ میری سفارش سے محروم ہوگا۔ اتنی بڑی سخت وعید سننے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام، حاشا وکلا، یہ سب ان کے اوپر الزام ہے، اور یہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد، یہ جو کربلا زندہ، یہ سارے رافضی شیعہ کفار ہیں، یہ اسلام کے دائرے سے کافر ہیں، یہ مسلمان بولو نہیں ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں، برات کا اظہار کریں، ورنہ انہی کے ساتھ یہ اپنے آپ کو سنی جاہل
جاہل سنی جو تعزیے بناتا ہے ڈھول، الحمدللہ بہت کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا، سمجھ گئے لوگ الحمدللہ۔ آئندہ توبہ کرو اللہ سے۔ آج 10ویں محرم بر صغیر میں ہے، سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہوگا، ہو رہا ہے، سب بڑی باتیں بہرحال چھوڑیں۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی شرک سے، کفر سے، بدعات سے، صحابہ صحابیات کی دشمنی، عداوت، کسی بھی ایک کے تعلق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرمائے، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ایسے بازیگروں کو، ایسے بدماشوں کو، اور ایسے شرک اور کفر کے ملنگوں کو، مداریوں کو، جھوٹوں کو، کذابوں کو اللہ اس دنیا سے نیست و نابود فرمائے، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں بولو ہدایت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان امن و سلامتی عطا فرمائے، جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ ان کے بہن بیٹیوں، عزت و آبرو، ان کے ملک اور وطن کی اے اللہ حفاظت فرما مولا، دشمنوں کو ذلیل رسوا فرما مولا، اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، ان کی اہل اسلام ہیں اور عالم اسلام ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید و سنت پر قائم و دائم رکھے، صحابہ اور صحابیات اور تابعین، تابعین ائمہ کی محبتوں میں ہمیں زندہ رکھے، اور اللہ اسی کے اوپر ہماری موت آئے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔